نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انتہائی محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم سلمان غنی صاحب، محترم جاوید جبار صاحب، محترم شاہد منیر صاحب، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، ڈاکٹر آصف رضا صاحب ریکٹر UMT، پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ ڈین میڈیکل اسکول، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، السلام علیکم. مجھے جب اس کا دعوت نامہ ملا اس اہم کانفرنس کا، تو میرا اسکیجول چونکہ بہت پہلے سے بن چکا ہوتا ہے تو اس میں کوئی سلاٹ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سلمان غنی صاحب کا اصرار، UMT کا نام اور اس میڈیا کے حوالے سے اس کانفرنس کی اور خاص طور پہ اردو کے حوالے سے کانفرنس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے ٹو شو مائی رسپیکٹ اینڈ ٹو گیو امپورٹنس ٹو دا سبجیکٹ، میرا خیال تھا کہ مجھے اس میں ضرور آنا چاہیے. یہ موضوع بہت اہم ہے. اردو کی تاریخ، اردو ایک لشکری زبان کے نام سے جانے والی زبان جس کا بہت سی اور زبانوں میں ہمیں بہت الفاظ ملتے ہیں، اور اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس نے دوسرے زبانوں کو بطریق احسن اپنے اندر ایبزارب کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحریک آزادی میں جو اردو اخبارات کا اور اردو صحافت کا کردار ملتا ہے وہ بہت بلند پایا ہے. بالعموم ہم بڑی تعداد میں مسلم اخبار اور مسلمانوں کے جو تذکرہ ہے وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگ غیر مسلم بھی اردو سے وابستہ تھے اور ان کے بھی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، خاص طور پہ آزادی کی تحریک میں اور انگریزوں سے جو نجات حاصل کی اور یہاں پہ جو آزادی ہم نے حاصل کی اس میں بلند پایا مقام. یوں تو ابھی یہاں پہ ذکر بھی ہو رہا تھا کہ جامع جہاں نما 1822 میں، آج اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، 2022 میں کلکتہ میں ناشر پنڈت ہری ہردت تھے شاید اور ایڈیٹر سدا سکھلال تھے شاید، اس کو 200 سال ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ٹیپو سلطان جو ہیں، ان کی ٹیپو سلطان شہید کی 1794 میں فوجی اخبار جو کہ ان کی فوج کے لیے تھا، لیکن بہرحال وہ پرنٹ ہوتا تھا پرنٹنگ پریس میں، اور اس کا کنٹریبیوشنز 1810 میں کاظم علی کا اردو اخبار، مولوی اکرم علی کا کلکتہ سے اردو اخبار، راجہ رام موہن رائے کا 1821 میں مرات الاخبار، بہت سے اور اخبارات جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے. یہاں بھی تذکرہ ہوا مولوی محمد باقر صاحب دہلوی شہید کا، جنہیں توپ کی نالی سے باندھ کر اڑایا گیا تھا، اور ان کی خدمات صحافت میں آزادی کے لیے ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 1857 میں اردو ہی تھی جس نے برطانوی استعمار کے خلاف رائے عامہ تشکیل دی. ہمارے ہاں یہاں پہ لاہور میں منشی محبوب عالم صاحب کا پیسہ اخبار، مولانا ظفر علی خان صاحب کا زمیندار اخبار، مولانا محمد علی جوہر صاحب کا دہلی سے ہمدم، حضرت موہانی صاحب کا اردو مولا، ابوالکلام آزاد صاحب کا الہلال اور البلاغ، منشی نول کشور کا اودھ اخبار لکھنؤ سے، ڈاکٹر مکند لال کا بغاوت ہند آگرہ سے، منشی اجودھیا پرساد کا خیرخواہ خلق، سردار اندر سنگھ کا خالصہ گزٹ. اور بدقسمتی سے ہندوستان میں بالعموم اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ کہا، لیکن آج الحمدللہ اردو کا پوری دنیا میں ایک نامور مقام ہے، ایک سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اس کا رسم الخط عربی پہ ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ صحافت آگے بڑھ رہی ہے. آج جس چیز کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے وہ، میں اس وقت بھی ایک جامعہ میں موجود ہوں اور میں جب بھی اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہوں انہیں کہتا ہوں کہ جامعات کا مقصد تحقیق کرنا ہے. ریسرچ جو ہے، جب آپ کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو سوچ کا زاویہ تبدیل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تحقیق کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا چاہیے. تحقیق ایک زندگی کا خاصہ ہے. ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، یعنی تحقیق کرنی ہے. آج تحقیق کی بنیاد پر صحافت جو ہے وہ موجود ضرور ہے، لیکن اس حد تک رائج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جس حد تک ہونا چاہیے تھا.
کچھ صحافی اس پہ ضرور اظہار کرتے ہیں، لیکن بہت سے ہمارے صحافی بھائی اس کے بہت سی کمی چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں قسم کی آراء کو صرف پیش کرنا ہی صحافت کہتے ہیں، لیکن خود تحقیق کرنے کی یا زحمت نہیں کرتے یا اسے آگے لانے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم معاشرے میں بھی کئی دفعہ ٹولز بن جاتے ہیں کسی مارکیٹنگ کمپنی کے یا کسی اور الٹیریئر موٹیوز کے۔ صحافت میں بھی بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ ٹولز بنتے ہوئے ہم نے کسی کو خوب بدنام کیا، کیچڑ اچھالا، اور ان ڈوئنگ سو کچھ نامور نام ہمیشہ حقائق کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ معلوم یہ ہوتا ہے یا لگتا یہ ہے کہ پلانٹڈ سٹوریز کو آگے بڑھاتا نظر آتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے غلط القابات سے بھی نوازا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جہاں پہ صحافیوں کی سیکیورٹی بہت اہم ہے، ان کی عزت بہت اہم ہے، اس طرح معاشرے کے ہر فرد کی عزت بہت اہم ہے، اور کسی کے اوپر اگر کوئی غلط کیچڑ اچھالا جائے گا، غلط نام لیا جائے گا، تو وہ جو ایسا کرے گا بالخصوص صحافیوں پہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جواب دے۔ حبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا کہ خوف کے ذہن و دل پہ سائے ہیں، کس کی عزت یہاں سلامت ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں عزت اگر what goes around comes around، اگر عزت کریں گے تو ہی عزت واپس ملے گی۔ رائٹ ٹریننگ، رائٹ ٹولز، اور میڈیا ہاؤسز کو بھی ان کا رائٹ ایکوپمنٹ دینا، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور ہمارے صحافی اگر برِ صغیر کی تاریخ میں بھی دیکھیں، شہادتیں جو ہیں وہ ایک حصہ رہی ہیں اردو صحافت کا۔ مولوی باقر صاحب کا یہاں ذکر ہوا، مختلف اور بھی لوگ جو ہیں صحافت میں شہید ہوئے۔ رئیس امروہی 1988 میں قتل ہوئے، اور ارشد شریف صاحب کا بھی ریسنٹلی کینیا میں جو قتل ہے وہ بھی ایک مہمہ ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ سیکیورٹی آف جرنلسٹ جو ہیں وہ مقدم رہے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہم اعلیٰ اخلاق کے ساتھ سچائی پہ مبنی صحافت کو فروغ دیں۔ اور بالخصوص ان ٹوڈیز ورلڈ جب سوشل میڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، جہاں پہ یوٹیوبرز، وی لاگس اور ٹک ٹاکرز کا زمانہ ہے، تو اس میں بھی یہ اور زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور جامعات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کا اور عوام کا ایک کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اور وہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ صحیح صحافت کو بھی جنم دے گی اور صحیح بات کرنے کو بھی سکھائے گی، اور انشاءاللہ معاشرے میں بہت زیادہ بہتر رویے آئیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے خاندان میں بھی میرے پردادا عزیز الرحمان عزیز صاحب بہت سی کتب کے مصنف بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ ان کے بیٹے حفیظ الرحمان حفیظ صاحب نے قرآن کریم کا پہلا سرائکی ترجمہ کیا تھا، اور ریاست بہاولپور میں جو پہلا پرنٹنگ پریس قائم کیا تھا غالباً 19ویں صدی کے اواخر میں یا 20ویں صدی کے اوائل میں، مطابع العزیز کے نام سے عزیز الرحمان عزیز صاحب نے قائم کیا تھا۔ اور خواجہ غلام فرید جنوبی پنجاب کے بہت نامور صوفی شاعر ہیں، کوٹ مٹن شریف والے، ان کا دیوان بھی کمپائل کر کے پرنٹ کیا، قرآن کریم کا پہلا سرائکی ترجمہ کر کے پرنٹ کیا۔ سفر حجاز اور مختلف اور کتابوں کے آتھرز یہ دونوں صاحب رہے۔ تو میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد، اینڈ تھینک یو UMT فار ارینجنگ دس کانفرنس اینڈ فوکسنگ آن دا سبجیکٹ. کیپ اٹ اپ.